سو کیا وہ شخص جو اپنے پروردگار کی طرف سے ایک برہان پر ہے، پھر اس کی تائید میں اس کے بعد ایک گواہ بھی اس کے پروردگار کی طرف سے آ جاتا ہے، اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب بھی رہنما اور رحمت کے طور پر آئی ہوئی موجود ہے، اس قرآن کا انکار کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اس طرح کے لوگ تو اس پر ایمان ہی لائیں گے، اور تمہارے مخاطبین کے ان گروہوں میں جو شخص بھی اس کا منکر ہوگا اس کے لیے وعدے کی جگہ دوزخ ہے۔ سو اے پیغمبر، تم اس کے بارے میں کسی شک میں نہ پڑو، اس لیے کہ یہ حق ہے تمہارے پروردگار کی طرف سے، مگر اکثر لوگ مانتے نہیں ہیں۔ انہیں بتا دو کہ ان سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ گھڑے۔ وہ اپنے پروردگار کے حضور پیش کیے جائیں گے، اور گواہی دینے والے گواہی دیں گے کہ یہی ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار پر جھوٹ گھڑا تھا۔ سنو، اللہ کی لعنت ہے ان ظالموں پر جو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور اس میں کجی پیدا کرنا چاہتے ہیں، اور وہی آخرت کے منکر ہیں۔ وہ زمین میں خدا کی گرفت سے باہر نہیں تھے، اور نہ خدا کے سوا ان کا وہاں کوئی حمایتی تھا، تاہم جو ڈھیل ہم نے انہیں دے رکھی تھی اس کی بنا پر وہ یہی سمجھتے رہے۔ انہیں اب دوہرا عذاب دیا جائے گا، اس لیے کہ نہ سن سکتے تھے اور نہ دیکھتے تھے۔ وہی ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈالا، اور جو کچھ گھڑتے تھے وہ سب ان سے کھویا گیا۔ اس میں شک نہیں کہ آخرت میں وہی سب سے زیادہ گھاٹے میں ہوں گے۔ اس کے برخلاف جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے اور اپنے پروردگار کی طرف جھکے رہے، وہی جنت کے لوگ ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان دونوں فریقوں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک اندھا اور بہرا ہو، اور ایک دیکھنے والا اور سننے والا۔ کیا دونوں کی حالت یکساں ہو سکتی ہے؟ پھر کیا سوچتے نہیں ہو؟